والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے پرائم ٹائم میں 3 الگ الگ خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور اس پر ایک چپتا ہوا تبصرہ بھی کروں گا۔ میری پہلی خبر یوگی راج میں کھلے عام گھوم رہی باپو کی توہین کرنے والی ہندو مہاسبھا کی پوجا شکن پانڈے کے سلسلے میں ہے، اور دوسری خبر پی ایم کی ریلی میں بھگدڑ مچی، لیکن نریندر مودی جی جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ تقریر ختم کر کے ایسے ہی چلتے بنے اور بعد میں جا کر کے معافی مانگی۔ اس پر بھی میرا تبصرہ ہوگا، اور ساتھ ہی پاکستان کے گجر نوالا میں ایک واردات پیش آئی ہے جس میں بہن نے اپنے بھائی کا قتل کیا ہے عشق کے چلتے۔ جی ہاں ناظرین، چلے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو جو سچائی اور حقیقت بیانی ہوتی ہے جس میں وہ دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے تاکہ ہر شہری کو سچی اور پکی اور اچھی خبر مل سکے۔ بہرکیف ناظرین، اتر پردیش کے علی گڑھ میں بابا قوم مہاتما گاندھی جی کی توہین کرنے والی ہندو مہاسبھا کی خاتون رہنما پوجا شکن پانڈے یوگی حکومت میں کھلے عام گھوم رہی ہے۔ اب تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا ہے۔ ہندو مہاسبھا کی خاتون رہنما میڈیا کے سامنے بھی آ گئی اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے بجائے ایک بہت بڑا اس نے بیان دے دیا ہے۔ اس نے نوٹوں پر باپو کی تصویر شائع کرنے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے پتلے پر ایئر پستول سے گولیاں چلانے والی ہندو مہاسبھا کی خاتون رہنما پوجا پانڈے، اس ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سیدھی بات نے بھی اس کا دکھایا ہے، زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اس کے بعد پولیس نے کیس درج کر کچھ لوگوں کو تو گرفتار کر لیا، لیکن اب تک ہندو مہاسبھا کی خاتون رہنما پوجا شکن پانڈے کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ یوگی حکومت میں کھلے عام گھوم رہی ہے۔ صحیح بات، سیدھی بات کا یہی سوال ہے کہ جس جرم کو جرم ہی مانا نہیں جا رہا ہے بلکہ پورے قوم ایک طرف برسی بناتی ہے، دوسری طرف ایک خاتون ہے کہ اس جرم کو اچھے انداز میں پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں قتل و غارت گری پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی عورت کو کس طرح سے ہم لوگ کھلے عام چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ عورت معاشرے میں زہر اگلنے کا کام کر رہی ہے اور پورے ہندوستان میں زہریلی فضا قائم کر کے ہندو مہاسبھا اور جو مہاتما گاندھی کا قاتل ہے گوڈ سے، اس کی پوجا کر کے اور اس کے نام سے مندر وغیرہ بنا کر کے، ویسے بھی پورے ہندوستان میں اور وطن عزیز میں یہ لوگ نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اور آپ نے مہاتما گاندھی کے قاتلوں کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ تمام تصویریں اور یہ مناظر جب سامنے آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے قاتل کس طرح دکھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، ان کی نہج کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی، یعنی کہ وہ اسی طرح کے کاموں کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ وہ بھائی چارگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ملک کو ترقیات کی جانب وہ لے جانا نہیں چاہتے، وہ ایک ایسی غلط راہ کی طرف ہندوستان کو، ہندوستانی نوجوان نسل کو لے جانا چاہتے ہیں جہاں قتل و غارت گری اور خون ہی خون نظر آئے۔ جی ہاں ناظرین، ایسے حالات میں ایک عام شہری، ایک ہندوستان سے محبت کرنے والے ایک سچے پکے ہندوستانی کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کی سراہنا کرنے کے بجائے اس کی جتنی ہو سکے اتنی تنقید کی جائے تاکہ آئندہ آنے والی ہندوستانی نسل وہ امن و امان سے رہ سکے۔ بہرکیف ناظرین، یہ پرائم ٹائم کا پیغام تھا اس خبر کے حوالے سے۔ دوسری خبر ہے نریندر مودی جی کے سلسلے میں۔ کلکتہ ٹھاکر نگر میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ریلی میں ایک طبقے کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کچھ افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے کئی افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ٹھاکر نگر کا یہ میدان ناکافی ہو گیا ہے، بڑی تعداد میں لوگ میدان میں نہیں آ سکے۔ وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے ٹھاکر نگر میں اپنی ریلی میں بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہونے کے بعد تقریر بیچ میں ہی روک کر نکل گئے تھے۔ اس دوران کئی لوگ زخمی ہو گئے، جن میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ریلی میں بھاری بے ضابطگیوں کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق بھگدڑ کے دوران کئی خواتین اور بچے زخمی ہوئے۔ دراصل جس وقت مودی ریلی سے خطاب کر رہے تھے تو ریلی کے مقام کے باہر کھڑے ہوئے کچھ لوگوں نے میدان کے اندر جانے کی کوشش کی اور ہنگامے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حالانکہ اس دوران وزیر اعظم مودی لوگوں سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کے لیے اور آگے نہ آنے کی بار بار اپیل کرتے نظر آئے، لیکن ان کی اپیل کا حامیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا
اور وہ ڈائس کی طرف خالی جگہ میں کرسیاں پھینکنے لگے جسے وہ اندر داخل ہو جائے۔ ریلیوں میں لمبی لمبی تقریر دینے والے نریندر مودی جی نے حالات خراب ہوتے دیکھ کر یہ کہہ کر تقریر بند کر دی کہ انہیں دوسری ریلی میں پہنچنا ہے۔ انہوں نے محض 14 منٹ میں اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ بعد ازاں مودی نے بھگدڑ مر معافی مانگتے ہوئے یوں وضاحت پیش کی کہ میری ٹھاکر نگر ریلی کے دوران لوگ بہت جوش میں تھے، میرے حساب سے میدان اپنی صلاحیت سے دوگنا بھر گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے نے وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 16 جولائی کو ہونے والی ریلی کی یاد تازہ کر دی۔ اس وقت مغربی مدنا پور ضلع میں پلیٹ فارم گر گیا تھا۔ اس حادثے میں تقریباً 22 افراد زخمی ہو گئے تھے اور جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ اس خبر کو دیکھنے کے بعد مختلف قسم کے تبصرے سوشل میڈیا میں آئے۔ کوئی نریندر مودی جی کو یہ کہہ کر کے نشانہ بنانے لگا کہ جو ہے ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود جس ڈائس سے خطاب کر رہے تھے اس خطاب سے جو ہے لوگوں کو معافی مانگنے کے بجائے ٹویٹر پر معافی مانگ رہے ہیں، اور اس طرح عوام کے تئیں ان کو جو ہے کسی بھی طرح کی انسیت یا محبت یا پھر اپنائیت نہیں ہے، یہ محض ڈھونگ ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک خبر تھی جو خبر سنانی تھی اور سوشل میڈیا پر جو تبصرہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اب آپ خود اس میں جو ہے ایک جو پیغام ہے کہ ایک عام جنتا کے رہنما کو کس انداز میں ہونا چاہیے، اور جب اتنی بھیڑ جمع ہونے کی بات تھی تو پھر کیوں کر کے جو ہے وہاں پر بہترین انتظامات نہیں کیے گئے، اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں، اٹھنا چاہیے تاکہ جو ہے دوسری مرتبہ کہیں اور اس طرح کے جو ہے واقعات پیش نہ آوے۔ یہ پیغام جو ہے آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ ناظرین، تیسری خبر ہے گجر نوالا پاکستان کی۔ ناظرین، آج ہمارا معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے، اس خبر سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عشق اور محبت کی بھوت میں ایک بہن اپنے بھائی کا قتل کر دیتی ہے، اور پھر کس انداز میں ہمارا مسلم معاشرہ جس جانب جا رہا ہے، اور یہ نام نہاد عشق اور محبت کے چلتے جو دوریاں اور جو گناہوں کی جانب ہماری نوجوان نسل چلی جا رہی ہے، اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے پنجاب کے شہر گجر نوالا میں 2 سال قبل ہونے والے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔ مقتول کی بہن ہی بھائی کی قاتلہ نکلی ہے۔ گجر نوالا کے علاقے ٹھٹا قطبے میں 2 سال قبل مقامی زمیندار بشارت کو قتل کر دیا گیا تھا اور ملزمان کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس اندھے قتل کا معمہ پولیس نے اب حل کر لیا ہے۔ مقتول کی بہن ہی بھائی کی قاتلہ نکلی۔ اقرا نامی لڑکی کی اپنے ہی گاؤں کے نوجوان فرق نامی شخص سے دوستی تھی۔ مقتول بشارت نے بہن کو فرق نامی نوجوان سے دوستی سے منع کر دیا تھا، جس پر اس کی بہن نے دوست کے ساتھ یعنی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر بھائی کا قتل کر دیا۔ شک ہونے پر پولیس نے اقرا کو حراست میں لیا تو اس نے سارا سچ بتا دیا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو اب گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، خبر جس شہر اور جس گاؤں اور جس ملک کی بھی ہو، بلکہ قابل افسوسناک خبر ہے، اور وہ بھی ایک مسلمان سماج سے اگر وابستہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو واقعی دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں اور افسوسناک ہوتی ہیں، اور جس پر افسوس جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہوتا ہے کہ ایک وہ معاشرہ، وہ قوم جس میں اس طرح کی ناجائز تعلقات شادی سے پہلے و شادی کے بعد جس میں حرام قرار دی گئی ہے، آج اس کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ختم ہو جانے والی محبت اور عشق کے چلتے بھائی کو اپنے بہن کے رشتے اور بہن تک کو بھائی اپنے بہن کو قتل کر رہا ہے، بہن اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام خبروں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی جانب جا رہے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہی آج کے پرائم ٹائم کا پیغام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پیغام آپ تک پہنچے گا اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور اس طرح کے پرائم ٹائم کی ویڈیوز اور دیگر ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون